السلام علیکم. السلام علیکم توقع قدر تو ناظرین محترم، معذرت می‌خوایم که کم تأخیر پیش شما حاضر شدیم. امروزنا برنامه را انشالله آغاز شمونیم. در امروزنا برنامه مو از حواله سیاسیات، از حواله زیگب مزنی که آیا سیاست که در امریکا قرار میگیره او برای از ما باعث دلچسپی از ما باید باشه نباشه، ما باید تایم خو انرژی خو بله مشاهده سیاست امریکا مصرف کنی یا نکنی. دیگه چی وجوهات است یا چی دلایل است که ما باید که نظر از ما یک چیم از ما مسلسل بله سیاست امریکا باید باشه یا نباشه. و کلانترین مثال از این واقعه پیش از ما حالیه انتخابات امریکا است، انتخاباتی صدارتی از اونا. دیگه از او حواله ما گپ میزنیم و مخصوصا از دیدگاه پاکستان گپ میزنیم که برای پاکستان سیاست امریکا چی اهمیت داره برای پاکستانی ها، برای مردم بلوچستان، هزاره مردم. دیگه باز در دویمنه حصه از این برنامه مو یک ماهر نفسیات رو دعوت دادیم که اون مایا کد از مو از حواله مسائل زنا هم گپ میزنه، بالخصوص جندر بیسد وایلنس، ظلم و زیادتی و تشدد که علیه زنا در جامعه از ما قرار داره. بله زما انشاءالله گپ میزنیم. چونکه برنامه را ما شروع گفته بودی که سه زبانه است، یعنی منی ازی بعضی دوستا که برایشان آسانتر است زبانی انگلیش، اونا منی انگلیش میتونه کامنت کنن گپ بگا کو ویڈیو شاید مو د انگلیش برای شما پلی بدنی و بعضی دوستا که د اردو کمفورټیبل اونا میتونه د اردو برای زنا اگر آرام سهولت اونا د اردو کا دزمو گپ بزنه رابطه کنه. و همین رقم بعض وقت مو کوشش نی هر رقم که یعنی همون لهجه که آذرگی که در کویتا گفتم شه قدم زو کد شما مخاطب شدیم برای شما نظرات خو پیش کنیم. دوستو آج کے پروگرام میں آپ سب کو دعوت، آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پروگرام کا وقت 8 بجے سوموار کو ہوتا ہے. 8 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرز جو بین الاقوامی سیاست ہے یا جو مقامی پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس کے اوپر ہم سیاست کے اوپر نظر رکھنے والوں کا تبصرہ سنیں، ان سے کچھ باتیں سنیں، اور کوئٹہ کی لیول پہ جو مقامی سیاست ہے، لوکل سیاست، اس میں بھی لوگوں کے ہم آراء و نظریات کو ان کا جائزہ لیں، ان سے ہم سیکھیں. اس کے علاوہ سماجی جو امور ہیں، جو مسائل ہیں، سوشل ایشوز، ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں. اور پروگرام جانے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ادبی پاروں میں سے چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا مختصر افسانہ یا افسانچوں کی صورت میں، تو آپ کے لیے میں کچھ پیش کروں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ یہ ہوگا کہ ہم پہلے اس بات پر بحث کریں گے کہ کیا امریکی سیاست پاکستانیوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے یا نہیں، ہمیں امریکہ کی سیاست پہ نظریں رکھنی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہاں تو کیوں، کیا وجوہات ہے، کس بنا پہ ہمیں امریکہ سے توقعات رکھنی چاہیے، زیادہ یا کم یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سماجی مسائل ہیں ان کی طرف آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فوزیہ تبسم صاحبہ. ہم ان سے بات کریں گے کہ جنسی طور پر خواتین کے خلاف تشدد کا کیا پیٹرن ہے پاکستان میں، بلوچستان میں عورتوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، تو ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے، ہم آپ کے لیے میری چوائس کا کوئی ادبی کے لیے پیش کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع اور عنوان کی طرف کہ کیا پاکستانیوں کو امریکن پولیٹکس میں، امریکی سیاست میں دلچسپی لینی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہاں تو کیوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے نظرات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنی خیالات، ہم نے یہی سوال مختلف جو ایکسپرٹس ہیں، صحافی حضرات ہیں یا جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، take an ان سے interest ہم in نے international پوچھا. relations and اور foreign ہمیں affairs, پتہ ہوا nor do کہ developments happening. ملک سراج اکبر صاحب کی طرف سے بلوچستان ہی میں پلے بڑے ہیں، بلوچستان ہی میں پیدائش ہوئی. بلوچستان کی جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی جو معتبر جریدے اور اخبارات ہیں جیسے فرائیڈے ٹائمز
اور دیگر اخبارات ان سے وہ بھی وابستہ رہیں اور کوئٹہ میں بیٹھ کے وہ رپورٹنگ کرتے رہیں. پھر ان کو اسکالرشپ ملی, وہ ہارورڈ میں پڑھنے گئے اور اب وہاں سے مقیم ہیں. ان سے ہم نے پوچھا کہ امریکی سیاست پاکستانیوں کے لیے باعث دلچسپی ہونی چاہیے یا نہیں, اور اگر ہاں تو کیوں, نہیں تو کیوں. تو اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کے لیے عرض کروں, ہم چلتے ہیں ویڈیو سیشن کی طرف اور سنتے ہیں کہ ملک سراج اکبر کی نظر میں, جو ایک معتبر صحافی ہیں بلوچستان کے اور جو واشنگٹن میں رہتے ہیں, تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ امریکی سیاست ہم پاکستانیوں کے لیے اہم ہونا چاہیے یا نہیں. Over to you, producer. Take an interest in international relations and foreign affairs, nor do developments happening overseas significantly impact the outcome of an American election. But it's very interesting that unlike the Americans who do not take an interest in developments happening outside America, the rest of the world takes a keen interest in American elections, for the obvious reason that the United States has remained the world's sole superpower for several decades. And people in many parts of the world look at the US as the leader of the free world. If there are people struggling for democracy, for free speech, for human rights, they have historically looked at the US as a leader. But in the last 4 years, the United States witnessed dramatic decline in its role as a global leader and in its commitments to all these values like freedom and democracy and human rights and immigration. So the whole world looked at American elections for this reason, that whether or not Trump would get re-elected, and this would be a consistent American policy not to support human rights and press freedom, and then instead laud dictators and monarchs. So this was the obvious reason that people looked at American elections with a great interest, because the US has a significant presence across the world. The United States plays a key role in countering major powers like Russia and China. So that's the reason that there was a great interest in American elections across the world. And for Pakistan, for people living in Pakistan, I think the obvious reason is that Pakistan has remained an American ally in the war on terror in terms of American engagement in Afghanistan. So there has been a lot of, looking at American elections from a Pakistani point of view, what the impact, the outcome of the elections in the US would impact the outcome of ongoing negotiations in Afghanistan with the Taliban. So that's one area that Pakistanis have taken an interest in American elections. The other, I think, key reason why Pakistanis are interested in knowing more what's going on in the US is America's policy toward China. As we know, Pakistan came closer to the United States in the aftermath of 9/11, and both countries worked together in a turbulent relationship. It wasn't always seamless and smooth. Both sides had allegations against each other and complaints against each other, but they also needed each other in the war on terror. So they continue to work with each other. But in the recent times, we have seen dramatic increase in Chinese presence in Pakistan, China's commitment under the China-Pakistan Economic Corridor, and there have also been expression of reservations on the American side. So there is this understanding or this impression in Pakistan that the United States does not want CPAC to succeed. So that's the reason a lot of Pakistanis are trying to see how this plays out. President Trump has gone extra miles in terms of criticizing China and asserting his resentment toward China. So and also America's relationship with the Muslim world and America's commitments to that region that impacts Pakistan. And also, I think a lot of Pakistanis have for a long time had this expectation that the United States as a global leader would play a role in mediating between India and Pakistan on the issue of Kashmir. And President Trump somehow
indicated that he was willing to negotiate or mediate between India and Pakistan on the issue of Kashmir. That was just a mere promise, and that never went to the next level. So that was one of the reasons that there were staunch supporters of President Trump and some sections of Pakistani establishment. They thought that President Trump was or is a better ally for Pakistan, who is willing to work with Prime Minister Imran Khan. Now it's almost certain that Joe Biden would be the next US president, and obviously the question being asked in Pakistan is how his presidency is going to impact the relationship between Pakistan and the United States. A lot of people already know that Joe Biden's presidency is going to be a great extension of Obama's 8 years, because he served under Obama as his vice president. So we don't have to expect a lot of changes in terms of America's policy toward Pakistan. I think it's ironic, but President Trump relatively had a friendlier relationship with Pakistan, with Prime Minister Imran Khan, as compared to the Democrats. If we go back in the history when Obama was the president, the US-Pakistan relations were not friendly at all, especially with respect to the American drone operations and Pakistan's persistent protests and America's never-ending demand from Pakistan to do more in the war on terror. So now in all these 4 years, the situation has somehow changed, given the ground realities there. Now the United States is making a commitment to withdraw from Afghanistan, and it needs Pakistan's support in bringing peace in Afghanistan and bringing the Taliban on the negotiation table. So the role has changed, and that's why a lot of people in Pakistan are hoping that once the United States disengages from Afghanistan, the US and Pakistan would be renegotiating their relationship. The question is, what is the US-Pakistan relationship minus Afghanistan? Would the US directly have a relationship with Pakistan, or would Pakistan always be looked at from the Afghan perspective, or from the Indian point of view, from the Indian lens? So that's the challenge. Pakistan hasn't been able to set up a direct connection with the United States. It's always been looked at from the lens of Afghanistan, or India for that matter, or Iran, because of the long-standing American rivalry with Iran. So the challenge is how Pakistan is going to build better ties with the United States under Joe Biden, given the fact that we have a history of working with the Obama administration, which wasn't very friendly, which wasn't smooth. It was a challenging relationship at that time. اسپیشلی شائن ٹی وی کے لیے اپنی یہ ویڈیو بنائی، اور ہمارے جو آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جس طرح کہ ملک سراج اکبر صاحب کا خیال تھا، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں بہت پیچیدہ رہے ہیں. مختلف ادوار میں ہم جو کیپٹلسٹ بلاک ہے اگینسٹ سوویت یونین، ہم اس کا حصہ بھی رہے ہیں. مختلف ڈیفنس ایگریمنٹس بھی ہم نے کیے ہیں. لیکن مشکل وقتوں میں، جیسے پاکستان انڈیا کی 1965 یا اسپیشلی 71 کی وار ہے، پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی شاید وہ زمینی حقائق سے کچھ مختلف تھی، یا ہم بہت زیادہ انحصار کر رہے تھے یو ایس سپورٹ کے اوپر. حالانکہ ان کا جھکاؤ ہماری طرف رہا بھی کافی عرصے، لیکن پھر بھی ہماری جو توقعات ہیں وہ شاید اس سے کافی بڑھ کر رہی ہیں. لیکن پچھلے 20 دہائیوں میں ان تعلقات میں کافی پیچیدگیاں آئی ہوئی ہیں. افغان وار کے بعد مختلف راستے مختلف ہو جاتے ہیں. ان کی طرف سے انڈیفرنس، تو ہماری طرف سے اپنا ایجنڈا. پھر نیوکلیئر جو ایکسپلوژنز ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد پاکستان کا جو نیوکلیئر والا اسٹیٹس ہے وہ بھی امریکہ کے لیے کافی چیلنجنگ ہے. اس حوالے سے کافی مشکل ہے.
اسپیشلی پھر آن گوئنگ وار آن ٹیرر، افغانستان میں امریکی جو مداخلت ہیں، امریکن فوجوں کی آمد ہے، اس کے اوپر ان کے بیچ میں کافی مشکلات ہے. جس طرح ملک سراج اکبر نے کہا کہ چائنا کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ کے جو تعلقات ہیں چائنا کے، یعنی کون سا صدر کس طرح کی پالیسی اختیار کرتا ہے چائنا کے حوالے سے، اس کے اوپر پاکستان کی بہت سارا ڈپینڈنسی ہے. لیکن دو بڑے فیکٹرز جن کے اوپر ہم اپنی نظریں رکھیں گے ایز اے پاکستانی، وہ ہیں انڈیا اور ایران. پاکستان کے بہت سارے مفادات اس خطے میں اگر چائنا کے ساتھ وابستہ ہے تو کچھ ایشوز جو ہیں کافی کمپلیکسٹی کے ساتھ، پیچیدگی کے ساتھ ایران کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس سے پھر پاکستان لارجر جو مڈل ایسٹ ہیں ان کے مسائل کے اندر ایک سٹیک ہولڈر بن جاتا ہے، کیونکہ ایران پھر اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ اس خطے میں جو ہے وہ گتم گتا ہے، وہ آپس میں ان کا ایک مقابلہ ہے. تو جو چیز اب ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کے آنے سے صدر ٹرمپ کی جگہ جب وہ لیں گے تو اس کے اس خطے پر اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں. اگر آپ موازنہ کریں گے تو جیسا کہ ملک سراج اکبر نے بھی کہا، جو بائیڈن پہلے سے 2 دفعہ مطلب وہ نائب صدر کے عہدے پہ رہ چکے ہیں اور اس حوالے سے وہ براک اوباما کے سب سے قابل اعتبار ساتھی تھے، تو ان سے کافی حد تک ڈیموکریٹس، ان کے اپنے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ یہ توقع لے کے بیٹھے ہیں کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کی جو پریزیڈنسی ہیں ان کے جو انفنشڈ پروجیکٹس ہیں وہ ان کو آگے لے جائیں گے. باراک اوباما بے شک وہ 8 سال کے لیے امریکی صدر رہے، لیکن اس میں سب سے بڑی مشکل ان کو جو درپیش تھی وہ یہ تھی کہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں رہی سوائے پہلے 2 سالوں کے. اس لیے آپ جتنی بھی لیگل جو ان کی پیش رفت ہے وہ آپ دیکھیں گے 2008 سے لے کے 2010 تک، اور آخری 6 سالوں میں سینٹ نے ہمیشہ ان کے راستے میں جو بھی ان کے بل تھے، آرڈیننسز تھے، ان کو بلاک کیے رکھا. بہت ساری جو پروجیکٹس تھے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے اپنے زمانے کے، تو وہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن لے کے چلیں گے. لیکن ساتھ میں باراک اوباما کے اپنے جو نظریات ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ کافی کمپلیکس ہیں. تو پاکستان کے لیے تو بٹوین دا ڈیپ سی اینڈ دا ڈیول والا معاملہ تھا. ڈیپ سی تو ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بھی ان کا بھی مشکل موقف تھا پاکستان کے حوالے سے، اور ایک طرف جو بائیڈن جو بھی یقیناً ایک مشکل لائن لیے کھڑے ہیں پاکستان کے لیے. صرف سہولت کیا تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بہت سارے فیصلے تھے وہ امپلسیو تھے، وہ ان کی اپنی پرسنالٹی کی ان میں زیادہ جھلک نظر آتی تھی، جبکہ جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس جو بھی ہوں گے وہ زیادہ پارٹی لائنز اور اسٹیبلشمنٹ ان کا جو بھی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ، ان کی پالیسیز کے حساب سے وہ کیلکولیٹڈ ڈیسیجن زیادہ لے سکتے ہیں، جس کیس میں پاکستان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا جو عنصر ہے یا ان سے جو جواب طلبی کا ایک زور دیا جاتا تھا اوباما کے دور میں کہ ڈو مور ادروائز یہ نہیں کریں گے، آپ کو یہ نہیں دیں گے، تو وہ چیزیں پاکستانیوں کے لیے بڑھ سکتی ہیں. لیکن ساتھ میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے سے اگر یو ایس نکلتا ہے مڈل ایسٹ سے، اسپیشلی عراق سے اگر وہ اپنی نکالتا ہے تو اس کے فائدے جا سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے آئرونکلی کہ امریکی فوجوں کے کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ پروٹیکشن آف مائنورٹیز کا، ویمن رائٹس کا، تو اس حوالے سے اگر افغانستان میں عورتوں کے حقوق مسلسل پامال ہوتے جاتے ہیں، اقلیت مسلسل غیر محفوظ رہتے ہیں اور طالبان کے حملے زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس معاملے میں ڈیموکریٹس ایٹ لیسٹ اخلاقی لحاظ سے وہ پابند ہوں گے کہ وہ ان مسائل کو نظر انداز نہ کریں. آن دی ادر ہینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بالکل کلیئر پالیسی تھی کہ یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، ایز لانگ ایز ہم امریکی مفادات کا تحفظ کر لیں، ہمیں پوری دنیا میں
پولیس مین بننے کی یا سارجنٹ بننے کی یا اخلاقی لحاظ سے پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی ہمیں کوئی رسپانسبلٹی یا کوئی ذمہ داری یا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے دنیا کی جو اقلیتیں ہیں یا جو غیر محفوظ کمیونٹیز ہیں یا خواتین ہیں وہ جو بائیڈن کی پریزیڈنسی کی طرف کافی امید سے دیکھتے ہیں. دوسرا مسئلہ بڑا مسئلہ امیگریشن کا ہے. تو اس مسئلے پہ بھی جو بائیڈن کی پالیسی کافی پروگریسو ہے اور ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کی طرح بہت سارے لوگ جو انڈونیشیا میں یا مختلف جگہوں پہ بسے ہوئے ہیں جن کو آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جیسے ممالک قبول کرنے کو تیار نہیں، تو ان کو جس طرح باراک اوباما نے جاتے جاتے آرڈیننس سائن کیا تھا، تو بہت سارے جو مہاجرین ہیں، امیگرینٹس ہیں جو اقوام متحدہ سے اپرووڈ ہے لیکن ان کے جو ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشنز ہیں، کنٹریز ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو امریکہ اپنے دروازے ان کے لیے بھی کھول سکتا ہے. جہاں تک چائنا کی بات ہے اس پہ بھی تقریباً جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ امریکن پالیسی میکرز ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹ سے ہو ریپبلکن سے ہو، ایک اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر کافی زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی فوجیں زیادہ پسائی ہوئی ہیں افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، اور وہ خاطر خواہ نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جو کہ ملنے چاہیے تھے. افغان وار ہیز بین گوئنگ آن فار ٹو لانگ ناؤ. تو وہ امریکن جو عوام تھے ان کے بھی وہ دلچسپی ختم ہو گئی ہے افغانستان سے، اور اسپیشلی چائنا کا اسٹیٹس ان 20 سالوں میں بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. وہ معاشی میدان میں امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر کوئی ایک ملک واضح فاتح کے طور پہ تھا دنیا میں ابھرا تو وہ امریکہ ہی تھا، لیکن اب اس وقت امریکہ جو تھا وہ دنیا کی 50% GDP امریکہ کے پاس تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے کہ جہاں وہ چاہتے، جہاں جو بھی کچھ کرنا چاہتے تھے وہ ان کے پاس وہ وسائل تھے. لیکن اب امریکہ کی جو GDP ہے حالانکہ وہ کافی بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی 20% 20% GDP کا حصہ امریکہ کے پاس ہے. تو یہ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ چائنا کی جو معیشت ہے وہ ابھر رہی ہے، وہ مختلف مارکیٹس میں چاہے وہ ایشیا ہو یا افریقہ ہو، چیلنج امریکن کمپنیز کو، امریکن مفادات کو وہ چیلنج کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو بائیڈن سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی یہی توقع رکھیں گے، جو دونوں پارٹیز ہیں، کہ ان کی پالیسیز پاکستان کو کافی حد تک چائنا سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس گفتگو کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟
کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی۔ پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے صرف شائن ٹی وی پر۔ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی۔ پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے صرف شائن ٹی وی پر۔ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی۔ پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے صرف شائن ٹی وی پر۔ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر فوزیہ تبسم صاحبہ۔ فوزیہ صاحبہ، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ سجاد صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا۔ زبردست۔ فوزیہ صاحبہ، ہمارے پروگرام میں سائیکولوجسٹ ہیں اور جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ
جس NGO کے ساتھ میں وابستہ ہوں ادھر ہی فوزیہ صاحبہ بھی اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کنسلٹیشنز دیتی ہے، سائیکالوجسٹ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کو لے کے. تو سوسائٹی کے اندر مختلف جو ہمارے گروپس ہیں، طبقات ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہو، چاہے وہ ہزارہ ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، افغان ریفیوجی کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی، یہ ان کے مسائل کے اوپر نظر رکھتی ہیں، ان کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ان سے کہا کہ آج ہم خواتین کے مسائل کے حوالے سے ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے، ان کی باتیں سنیں گے. ویلکم اگین فوزیہ صاحبہ. تھینک یو سر. فضا صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آج کل جو 14 دسمبر ہے اور کئی پروگرام سیشنز کانفرنسز میں آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ 16 days of activism جی سر. اور فار وائلنس، جینڈر بیسڈ وائلنس. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ مطلب وائی 16 days of activism، کس لیے یہ ضروری ہے؟ سر اصل میں تو کہتی ہوں کہ یہ صرف 16 days of activism نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ تھرو آؤٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن اس کو اسپیسیفک اگر کیا گیا ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اس لیے کہ جو لوگ ہمارے سیکٹر سے وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بینیفیشریز ہیں، جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ہمارے سیکٹر سے کسی بھی قسم کا کوئی وہ لنکڈ ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ بھی اس 16 days of activism کی وجہ سے وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن پہ جو ہے نا وہ ان کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. تو یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے شعور ہو، ان میں اویئرنیس آئے اور وہ اس چیز کے بارے میں نہ صرف سوچیں بلکہ اپنے لیول پہ، اپنے دائرے میں رہ کے اگر وہ اس وائلنس کو سٹاپ کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. صحیح. یعنی بہت سارے مسائل ہیں جن کے لیے ہم ایک دن مناتے ہیں نارملی، چلڈرنز رائٹ یا فلاح رائٹ، اور کچھ مسائل ہیں جن کے لیے ہم پورا ہفتہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. بریسٹ کینسر جیسے ایک ایگزامپل ہے، اس میں زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ وقت ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. لیکن 16 days of activism میرے خیال میں کسی بھی سوشل ایشو کو لے کر اب تک اقوام متحدہ کی طرف سے سب سے بڑی کیمپین ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دن لگائیں، لوگوں کو باشعور کریں، پیغام دیں کہ کیا مسائل ہیں. جی سر. سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ چلڈرن اور جو خواتین ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا ولنریبل ہیں، یہ گروپس ولنریبل ہیں. چاہے ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں، چاہے ہم اپنی جیسے کنٹریز کی بات کریں، تو یہ ایک سچ ہے کہ یہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے نا وائلنس کا شکار ہیں اور اس کے لیے جو ہے بڑے لیول پہ کمپین چلانی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو بعض اوقات بات ہوتی ہے تو صرف سیکچول وائلنس یا جو فزیکل وائلنس ہے وہ پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے نظر آ جاتا ہے. لیکن سر جو مختلف قسم کے بینگ اے سائیکالوجسٹ، جیسے اگر میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں سر، تو میرے پاس اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ بعض اوقات تو میں آئی واز شاکڈ. بعض کیسز ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ ذہنی طور پہ بیمار کر دیا تھا، اور وہ اس طرح کے مطلب میرے پاس ٹائپس آئے ہیں کہ وہ ہارمفل ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں ہماری اپنی، ولور ہو گیا، فورسفل میریجز ہو گئی اور اس کے علاوہ ارلی میریجز ہو گئیں، اور اکنامیکل وائلنس ہے سر. یہ بہت ہی زیادہ عام ہے اور یہ ہر طبقے میں، ہر لیول پہ ہو رہا ہے، ہر کمیونٹی میں ہو رہا ہے سر. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچ ہیں، پشتون ہیں، یا اس میں جو ہے ہزارہ کمیونٹی انوالو ہے، یا اس میں ریفیوجیز ہیں، ہوسٹ نہیں ہیں. سر میرا ایکسپیرینس انٹرنیشنل رہا ہے، میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا ہے. میں یورپ، افریقہ وغیرہ گئی ہوں، ٹریننگز بھی لی ہیں، ٹریننگز دی بھی ہیں. تو سر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ بھی اس چیز سے مبرا نہیں ہیں، مستثنا نہیں ہیں. تو اسی لیے جو ہے اس کو جتنے ہائی لیول پہ اس کے لیے کام کیا جائے میں سمجھتی ہوں ابھی بھی کم ہے. بالکل. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس، تو لوگ اس کو خواتین کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرتے ہیں. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال کہ جینڈر اور سیکس میں کیا فرق ہے؟ جی سر. ہم اس کو سیکس بیسڈ وائلنس کیوں نہیں کہتے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال
یہ ہیں کہ کیا یہ خواتین کی حد تک ہی محدود ہے، جسے جب بھی ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کا نام لیتے ہیں تو کیا ہم صرف خواتین کو مد نظر رکھ کے ان کی مظلومیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ مطلب تو یہی لیا جاتا ہے سر، لیکن ایسا ہے نہیں. اصل میں جینڈر اور سیکس تو سر دو بہت ہی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سیکس ایک بایولوجیکل ایک فیکٹ ہے جو کہ بائی برتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جینڈر وہ رولز ہیں جو ہمیں سوسائٹی نے اسائن کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں فیمیل ہوں، میں نے گھر کے کام کرنے ہیں، ہاؤس چورس کرنے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں. آپ میل ہیں، آپ باہر سے کما کر آئیں گے، اور یہ مطلب ایک رول جو اسائن کیا گیا ہے. اور سر جہاں تک وائلنس کی بات ہے تو وہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ صرف فیمیل یا بچوں تک محدود نہیں ہے سر، اس کا شکار میل بھی ہے. اس کو بلکہ میں نے ایک فورم پہ بات کی تھی، ہمارے ایکسپرٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اس کو جینڈر بیسڈ وائلنس کی بجائے اگر ہم پاور بیسڈ وائلنس کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو پاورفل ہے وہ وائلنس کر سکتا ہے، بالکل، اور جو پاورفل نہیں ہے وہ وائلنس نہیں کر سکتا، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. بالکل بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. وہ جملہ، مشہور جملہ، مقولہ بھی یاد آ رہا ہے کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اور جن معاشروں میں یا جن ریلیشن شپس میں دو انسانوں کے بیچ میں جو بھی ریلیشن شپ ہوگا، اگر اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کچھ پرنسپلس کی بنیاد پہ وہ دوستی یا وہ تعلق مربوط نہیں ہوا، تو پھر اس کے اندر جو بھی طاقتور ہوگا، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، وہ اس ریلیشن شپ کو یا دوسرے کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہے سر. ناظرین کے لیے کچھ ہمارے پاس اعداد و شمار ہے جو میں شیئر کروں گا. اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہم نے آج کیوں انتخاب کیا ہے، 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے اندر ہم کیوں شامل ہو رہے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی ہمیں ان مسائل کے اوپر کھل کے گفتگو کیوں کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ UNODC یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم، جو منشیات اور جرائم کے حوالے سے ان کا پورا ایک ادارہ ہے، ان کی فائنڈنگز ہے، ان کی رپورٹ ہے، اور یہ کووڈ سے متعلق ہی ہے، یعنی یہ ریسنٹ ہے، 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ 90% آف ویمن ان پاکستان ہیو ایکسپیرینسڈ سم فارم آف ڈومیسٹک وائلنس. ہم وائلنس کی بھی نہیں بات کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی ڈومیسٹک وائلنس کی اس وقت بات کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا اور سروے میں 90% خواتین نے اعتراف کیا کہ کسی نہ کسی قسم کی ڈومیسٹک وائلنس ان کے ساتھ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، ہوا ہے. 100 میں سے 90 خواتین یہ مانتی ہیں، یہ اقرار کرتی ہیں. اچھا، اگر ہم اس کی ٹائپ پہ جائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر، سب سے زیادہ جو ہے وہ ایموشنل یا شاؤٹنگ، یلنگ، ابیوزنگ، گالی دینا، یہ والا سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہے. کہ انہوں نے 76% نے یہ کہا ہے، 76% خواتین نے کہ ہم پہ چیخا جاتا ہے، ہمیں گالی دی جاتی ہے، ایموشنل سائیکولوجیکل وائلنس کیا جاتا ہے. بالکل. اور پھر 52% جن کا سروے کیا انہوں نے 52% نے کہا کہ ہمیں سلیپنگ، تھپڑ مارا جاتا ہے. بہت عام وائلنس کی ایک قسم ہے ہماری سوسائٹی میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. 49% جو کہ کم فگر نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تھریٹن، دھمکیاں ملتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ملیں، کسی کولیگ سے ملیں جنہوں نے پروپوزل بھیجا اور زبردستی شادی کرنے پہ آمادہ ہیں ان کی طرف سے، یا ایون ہسبینڈ کی طرف سے، اگر میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے یا مارا پیٹا ہے اور اگر آپ نے کسی کو کہا تو پھر میں یہ کر دوں گا، تیزاب پہن دوں گا، جلا دوں گا. اور اسی طرح پھر پنچنگ اور ککنگ کی اگر ہم بات کریں، 40% جو ہے خواتین وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انہیں مکھوں سے یا لاتوں سے انہیں مارا جاتا ہے، ہٹ کیا جاتا ہے. یہ اعداد و شمار میرے خیال میں بحیثیت مرد میرے لیے اور ویسے اس سوسائٹی کے لیے میرے خیال میں کسی مضبوط تماچے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اونلی 0.4% کیسز رپورٹ ہوتی ہے. یعنی اگر 100 واقعات ہوئے ہیں خواتین کے ساتھ، ان میں سے 1% سے بھی کم واقعات کورٹ تک جاتے ہیں، یعنی خواتین یہ مسئلے کورٹ تک لے کے جاتے ہیں. جی سر. اور جو لے کے جاتے ہیں یقیناً انہیں ہمیں ہمارے عدلیہ سے، ہمارے وکلاء سے بڑی انصاف کی توقع ہوگی. بالکل. لیکن صرف ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے کہ جس میں ملزم کو سزا ملے، ملزم پہ جرم ثابت ہو، اس حوالے سے 2.5% ہے.
یعنی 100% اگر جرائم ہوتے ہیں اس میں سے صرف 0.4% خواتین کورٹ میں لے جاتی ہیں, اور جو 0.4% یعنی اتنے کم کیسز ہم کورٹ میں لے کے گئے ان میں سے بھی صرف 2.5% مزید ان کو کنوکشن تک پہنچایا جاتا ہے. 97% جو ملزم ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ اعداد و شمار ہے. آپ پاکستان میں سائیکولوجسٹ کے طور پہ کافی کام کر چکی ہے, اور بالخصوص بلوچستان میں. جی سر. آپ کچھ مسائل کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں, جیسے ولور کا آپ نے نام لیا. جی سر. تو یہ کن علاقوں میں یہ رسم ہے, اور اس کے جو یہ اس رسم کی بنیادی پرنسپلز کیا ہیں, کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ سر یہ تو زیادہ تر پشتون ایریاز میں ہی ہے, اور شاید باقیوں میں بھی ہو, جیسے بلوچوں میں لب ہوتا ہے, اس کو لب کہتے ہیں. اچھا. اور اسی کی ایک شکل اسی کی ٹائپس ہے. صحیح. اور پنجابیوں میں جہیز ہوتا ہے. صحیح. لیکن سر ولور جو ہے نا, یہ ایک اس طرح کا زہر ہے, یہ ایک ایسی گندی رسم ہے کہ یہ اس کی میں جتنی بھی مطلب اگر میں اس کی برائیوں پہ آؤں تو شاید ایک دن بھی ناکافی ہو. صحیح. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے سر کہ جو ولور کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, وہ مطلب ایک ریفیوجیز کمیونٹی میں, ایک پشتون کمیونٹی میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے ذہن میں یہی بات ڈالی جاتی ہے کہ بھئی تم نے ولور کما کر لانا ہے. اور سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نہ وہ ہوتا کیا ہے سر, ولور یہ ہے کہ ایک لڑکے نے اگر شادی کرنی ہے, اس نے لڑکی کے باپ کو 8 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ تک, 20 لاکھ تک صحیح پیسے دینے نقد میں دینے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ لڑکی کو خریدنا ہے, اور اگر وہ پیسے نہیں دے سکتے کسی بھی وجہ پہ, تو فری میں تو شادی کسی صورت نہیں ہونی. پھر اس کے لیے دوسری ایک جو ہے صورت یہ ہے کہ وہ اس میں اس کو یہ کہتے ہیں مخی, پشتوں میں یہ لوگ مخی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم اردو میں کہتے ہیں وٹا سٹا. صحیح ہے کہ آپ ایک مطلب جو دلہے والے ہیں وہ دلہن والے کے خاندان سے پھر ایکسچینج بھی کر لیتے ہیں. بالکل کر دونوں طرف. سر اس میں بھی بہت ہی زیادہ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی میں نے ایسی قسمیں دیکھی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی 7-8 سال کی بیٹی جو ہے نا اپنے لیے دوسری بیوی لینے کے لیے دی ہے مخی کے طور پہ یا وٹا سٹا میں. اور سر ولور کے تو نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ولور کی وجہ سے جو ہے نا جو بچے جاتے ہیں, وہ کچرا آپ دیکھ رہے ہیں, کچرا چننے والے جتنے بھی بچے ہیں یہ سارے ہی ولور والے بچے ہیں جو جاتے ہیں. ولور والے بچے یعنی جو جن پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ولور اپنا اکٹھا کرنا ہے. ولور تو وہ ان کو جاب اور تو کہیں سے ملنے نہیں ہے. یعنی پشتون کمیونٹی کے اندر مردوں پہ یہ ذمہ داری رکھی جاتی ہے کہ آپ نے سرٹن اماؤنٹ پیسے جمع کر کے رکھنے ہیں تاکہ آپ کی جب شادی ہو تو آپ خرید سکیں. صحیح. بلکہ شادی منگنی تو ان کی بہت چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہے. صحیح. بس وہ شادی تب تک نہیں کر سکتے جب تک وہ پیسے جوڑ نہ لیں. صحیح. اور اس کے لیے سر کچروں کے ٹبس میں یہ لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا برکس ہوتی ہیں, ان کو رنگ برنگی بیماریاں لگتی ہیں. بالکل. اینٹی سوشل پرسنالٹیز ان کی ڈیولپ ہوتی ہیں, سیکچولی ابیوز ہوتے ہیں. تو یہ سر اس کی بہت ساری برائیاں ہیں. تو اس کی عام جو ایک اوسطاً ایک نارمل کوئٹہ سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو ولور کی قیمت کیا ہوتی ہے, مطلب کیا کس رینج پہ وہ آ کے مطلب نارملی شادی ہوتی ہے؟ مڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں. سر مڈل کلاس میں تو میرے خیال میں 15 لاکھ 18 لاکھ ہے. یہ جو ہم عام یہ کیش میں دینا ہوتا ہے. یہ کیش میں دینا ہوتا ہے, کیش میں دینا ہوتا ہے. اور اگر اس کے لیے بہت منتیں ترلے کی جائیں کہ بھئی آپ تھوڑی سی کمی بیشی کر لیں تو اس میں اگر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کم کر بھی دیں کسی صورت, صحیح, تو اس پہ بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ کریں تو شادی کے بعد پھر وہ لڑکا جو ہے نا اس بیوی کو تب تک ٹاؤن کرتا رہتا ہے جب تک وہ بوڑھی ہو کے مر نہ جائے. سر تو یہ ولور آپ نے کم نہیں کیا تھا, آپ لوگوں نے کم نہیں کیا تھا. ابھی میں آپ کو شادی پہ جانے نہیں دوں گا, بھائی کی شادی تو مت جاؤ, باپ مر گیا تو اس کا منہ دیکھنے نہیں دوں گا. اور اس کی ولور ہی کا ایک یعنی الٹا ورژن جو ہے جہیز ہے کہ جس میں پھر لڑکی والوں کے اوپر اتنا بوجھ لادا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کرانی ہے جی سر تو اتنے سارے آپ سامان اور یہ سونے اور یہ فلا چیزیں آپ ہمیں پہنچا دیں. صحیح. ہزارہ کمیونٹی کے ناظرین کے لیے میں صرف ایک منٹ کا بتا دوں کہ ولور دا زبان ازمو گلہ رموگا, یعنی بعضی فیملیز بعضی نفرا کے ساتھ برای ازی کی دختر خوبیدہ گلہ میں خایا وہ من پشتون سوسائٹی شاید قیمت بیشتر استا, لیکن دا جامع ازمو ہم یک رسمی بات استا کیا جہیز کیا گلہ, ہم اپنی زبان میں اسے گلہ کہتے ہیں. اچھا سر. تو کیا ولور کیا جہیز. جی سر. اگر آپ شادیوں کے بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں, اگر آپ دو انسانوں کے بیچ میں
آپ دیوار بناتے ہیں ان ساری ڈیمانڈز کی اور کیش بنانے کی اور یہ سارے پیسے جوڑنے کی، چاہے آپ دلہا خرید لیں یا دلہن خرید لیں، تو وہ بیسیکلی انسانی حقوق کی پامالی ہے. جی سر. جینڈر بیسڈ وائلنس کی طرف اگر ہم دوبارہ آئیں، جی سر، تو ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، میں نے ولور سے ہم ٹاپک سے اس لیے ہٹنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں لوگوں کو یہ غلط فہمی اکثر رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ دور پہ وائلنس دیکھتے ہیں. یعنی میرے دیکھنے والے شاید اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہم چلو شکر ہے کہ ولور نہیں پریکٹس کرتے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے نا، پشتون کمیٹی یہ کرتی ہے، ہم بڑے پروگریسو ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. یا چلو ہم پنجاب کی طرح جو ہیں وہ جہیز اس طرح ڈیمانڈ نہیں کرتے. لیکن ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، آفیسز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایز اے سائیکولوجسٹ آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ کیا ہماری بچیاں ہمارے اسکولوں میں محفوظ ہیں؟ سر ہیرسمنٹ کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، کیسز آتے ہیں سر اس چیز کے آتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے میل پہ بھی، اور مطلب میل اور فیمیل کے درمیان. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والی بہن بھائی ہیں، بھائی جو ہے نا اچھے اسکول جائے گا، بہن جو ہے نا اس کو جو اویلیبل اسکول ہو یا تو اسی میں ہے یا پھر اس میں بھی نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں میرے پاس ریسنٹ ابھی جہاں پہ میں جاب کر رہی ہوں، میرے پاس بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی آئی ہیں جو سیویئر ڈپریشن کے ساتھ میرے پاس آئی ہیں. اس لیے آئی ہیں کہ ان کو شوق ہے کہ وہ مزید پڑھے، لیکن ان پہ گھر کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں. یا تو بھائیوں کے لیے غیرت کا مسئلہ ہے کہ یہ اسکول جاتی ہے تو گلی میں میرے دوست کھڑے ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. یا پھر والدہ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھابھی اکیلی ہے تو آپ کو گھر میں جو ہے نا ابھی ہاتھ بٹانا ہے، آپ نہیں جاؤ گی. یا پھر یہ کہ ہم آپ کو جو ہے نا پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہم نہیں اٹھا سکتے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو سر وائلنس کی شکار تو ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی بچیاں بھی ہیں، اور جو ورکنگ ویمن ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. بظاہر بہت ہی انڈیپینڈنٹ نظر آنے والی، بہت ہی خوش پوش اور خوش گفتار نظر آنے والی خواتین بھی اس کا میرے خیال میں سر سب سے زیادہ شکار ہیں، سب سے زیادہ شکار ہیں. میں نے بتایا ہے کہ بہت ساری ایسی میرے پاس خواتین آتی ہیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں، خود کماتی ہیں. کچھ تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو کہ اچھی یونیورسٹیز میں پروفیسر لیول کی ہیں، اسکولس میں پرنسپل ہیں گورنمنٹ اسکول میں، لیکن سر ان کے اے ٹی ایم کارڈس ان کے ہسبینڈس کے پاس ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ اس میں وہ فیمیل اپنے اگر سگنیچر کر کے اپنا چیک بھجواتی ہے تو وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ہسبینڈ کی جو سگنیچر ہیں وہ جو ایکسیپٹ. یعنی کام کرنے کی اجازت بھی ان شرطوں پہ دی ہوئی ہے کہ آپ کے وسائل، آپ کی تنخواہ اور آمدنی پہ اختیار مردوں کا ہو، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو خواتین کو بہت زیادہ، مطلب میں کہتی ہوں اگر میں یہاں پہ اپنے کیسز شیئر کروں تو شاید کسی کو یقین نہ آئے کہ اس کی وجہ سے مجھے بھی کبھی فارنرز کے سامنے امبیرسمنٹ بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا. اور مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب ہم جینڈر بیسڈ وائلنس پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم خواتین کو پتہ نہیں کس قسم کی بیہودہ آزادی دلوانا چاہتے ہیں، حالانکہ سر وہ بیسک رائٹس ہوتے ہیں جن کے لیے وہ بات کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین پہ ظلم نہیں ہوتا، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں. کوئٹہ جیسے چھوٹے شہر اور اس کے جو آس پاس کے ایریاز ہیں، کچھ لاکھ وغیرہ، ان میں جو ہے میں نے سال ہر سال کاؤنسلنگ سروسز دی ہیں. سر کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ میرے پاس کس قسم کے کیسز آئے ہیں، کس لیول پہ، کس طرح کا. اور بظاہر یہ وہ سوسائٹی ہے جو کہ ریلیجوسٹی میں، یعنی مذہبی لبادہ اوڑھ کر پیش ہونے میں کافی ماہر ہے. بالکل. اور ہم قبائلی روایات پر کافی فخر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے سر. لیکن اسی سوسائٹی میں آپ ایسے شرمناک کیسز کی آپ باتیں کر رہے ہیں. بالکل. پروگرام کے آخر میں جاتے ہوئے صرف میں اس میں کہوں گا کہ دیکھیں، بالخصوص میں اپنی کمیونٹی سے مخاطب ہونے کے لیے، میں یہ ٹرائی لینگویج ہے تو ہم اس میں ہزاری کی بھی گنجائش ہے. ناظرین گرامی، دیم روزنہ برنامہ اینا آمادک اس حوالے باقی کمیونٹیز یک بلوک مسائل پیش کر، لیکن ما میخوایم بسیار پوستکنده نیلوم شمارا و خود خورا که دست شکار اگو غلط فهمی باشی که این مسائل یعنی که خاتون و بدسلوکی که صحیح کاری فلا کمیونٹی از مدور ہے، یہی کستا پسماندہ مردم مزدیحاتا کستا یا دا اطراف بلوچستان مسائل ازونا ہے، مسئلے ازمونی ہے، یہی دا افغانستان مشود دا پاکستان نموشا. منی امزی سوسائٹی از مو کم اگر مو گرد برد چمای خواست کنی توخ کنی من گرنی کہ یک جنریشن پیشتر، یک نسل پیشتر بچکچار اسکول میشت کی بورا لیکن دختر اور نمیشت کی اسکول بورا.
بعض د جنریشن ازمو مومن گرنی کی بچکشارا اگر تعلیم شی زیاد اهمیت دادم شو دونار کوشش بکرد که د پرایویت سکول بورا بس دخترو را مو خوارم زو بچارم بس گفتو د سرکاری سکول بور خیر تو خاندی نخاندی قضیه اهمیت نداره دیگه نان تیم نان کی تقسیم مشمو من گرنی توالد سوسائٹیز مو میرم کی خوبتر نان خوبتر پیسی گوشت اول بلدی مردار ایشونا اول مردانان مخرا فارغ شونا خاتونو بیشیا اگر نان یخ من پس پرچورا من دا اگر پاسپوردا من دا دیگه اونا بازو بعد بس اگر رقم پردیخ کنه باید کدم زیفر دیگه ما نموگم که صرف کد خاتونو زیادی مشا بعضی کیسز مشاهد بلیزو پهلو گب زدنات نستی یک بلوک وایلنس اگینستی خاتونو کستا انٹرا جنڈر استا یعنی خاتونو ہی بلی دیگه خاتونو ظلم منا یعنی منگا کی فوزیہ صاحبہ گفتک تعلق ازی کا پوزیشن آف پاور استا اگر خسر مادر پاور داره اختیار داره کوشش منا بیری خود خاتوی لیکن بلیزو ظلم کنا یا بیری اگر در پوزیشن پاور استا وہ کد خسر مادر کستا ظلم نہیں کنا ٹیچرہ امیرنگا د سکولا ازمو کستا ایون آل میل سکول سرکاری سکولا مثلا ٹیچرم میل ہے اور بچام میل ہے لیکن باوجود ازو چونکہ وہ اختیار داره ان اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کیمرہ لگی دا نہیں ہے پرسان کرنی والا نہیں ہے دیگه کد بچکشا چی کارا مشا دمزی سکول از مو مخود از هزاره سوسایتی سکول خواندم سرکاری سکول است دیگه چی رنگا کیسز مور بروی خپن کرنی کی چی رقم گل گل بچکشا هنهار بچکشا کریر شی زندگی شی کردار شی اخلاق شی داغدار مشا تباه مشا دخلت رها ختم مشا سم طرف منشیات و سم طرفی بد صحبتا اونا رفتم مورا نس خاطری زی جندر بیسد وایلنس و امیرنگا بالخصوص منی خانهای خو بلی ٹی وی ششتا یا بلی ممبر ششتا مو داد از بی بی زینب یا از بی بی سکینه دی یا دینجی که ما کوت سوت پوشیده که بسیار خودخور مهذب یا تعلیم یافته نفر نشو بیدم لیکن در این حال ما کدی خانه والی خو کد خوار خو کد مادر خو اگر ما بد کلامی کنم اگر ما خدا نخواست دست خوبال کنم یا ما اونارا مو آزادیار ندون که برای از خود خو روادار شستم دیگه این دخل از من کلانترین منافقت است از جامعه از موت مو خدا مو باید کی فایت کنی وقتی که مو فلاح کدی خاتمه خوبت سلوکی منه یا اونارا آزادی نمیده باز مو خدا مو توخنی که بله سرکای از مو است دخترای از مو آیا فل محفوظ است اونارا کس تنگ کرنی والا کس گپ زدنی والا نیه بعض اوقات ما دیدم که اگر مو مرتکا گاڑی بچلانا مو غلطی رکھنا مو خالص مو جاہل ہے بد ڈرائیور ہے لیکن اگر امو چکنے غلطی رکھو خاتون ڈرائیور کا نام نہ دی دے خاتونوں کے سر ڈرائیور اتنی آئے نہ یاد اتنا درا انہی رقم کامنٹس میں سریرا اکثر دیتا ہوں یا کدزو بس کوشش نہ زیادہ بدتمیزی کرنا خبر درے کی خاتویا ایو رنگ مر جواب دادا نہ نا دیگه اینی چیزا ہے کہ مو بالکل منی زی جامعه خو باید کی حوصله شکنی کنی تشکر از فوزیہ تبسم صاحبہ ماہر نفسیات این آماده وسیع تجربه داره که تجربات خمور کستا آگاه کدک دیگه منی پاکستان میرنگا که ما گفتم تقریبا 90% خواتین استا ایون ای از طرف گورنمنٹ آف پنجاب کدی انٹیریئر منسٹری از اپروو شده ہے امی سرویز نا از UNODC دیگه اینی رقم مسائل در جامعه از مواستا و 50% خواتین کے استا علم ہوگا کہ مو کا دزموار کار شدہ مو خاموشی ششتے گئی وقت کے استا وہ مسئلہ رہا روی بروی یہ حتی کہ کدگو سہیلی خو کدگو کسی دیگر منائی فیملی خو برو مانا ڈسکس نہ کرنستے چلتے ہیں اپنے پروگرام ہمارا خاتمے کی طرف جا رہا ہے ہم ہر پروگرام میں کوئی نظم کوئی افسانچہ انتخاب کرتے ہیں اور ناظرین کے لیے وہ پیش کرتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نظم ہے ساحر لدھیانوی کی جی سر بالکل میرا فیوریٹ پوائٹ ہے عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا جب جی چاہا مسئلہ کچلا جب جی چاہا دھتکار دیا تلتی ہیں کہیں دیناروں میں بکتی ہیں کہیں بازاروں میں ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بٹ جاتی ہیں عزت داروں میں عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا مردوں کے لیے ہر ظلم روا عورت کے لیے رونا بھی خطا مردوں کے لیے ہر عیش کا حق عورت کے لیے جینا بھی سزا مردوں کے لیے لاکھوں سیجے عورت کے لیے بس ایک چتا
عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. جن سینوں نے ان کو دودھ دیا ان سینوں کو بے پار کیا. جس کوکھ میں ان کا جسم ڈھلا اس کوکھ کا کاروبار کیا. جس تن سے اگے کومپل بن کر اس تن کو ذلیل و خوار کیا. سنسار کی ہر ایک بے شرمی غربت کی گود میں پلتی ہے. چکلو ہی میں آ کر رکتی ہیں فاقوں سے جو راہ نکلتی ہیں. مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈلتی ہے. کمال مصرع ہے. مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈلتی ہے. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. عورت سنسار کی قسمت ہے پھر بھی تقدیر کی ہیٹی ہے. اوتار پیمبر جنتی ہیں پھر بھی شیطان کی بیٹی ہے. یہ وہ بدقسمت ماں ہیں جو بیٹوں کی سیج پہ لیٹی ہیں. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. اس نظم کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا. آپ کامنٹس کر سکتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ. انشاءاللہ ہم آپ کے کامنٹس کا جواب دیں گے، آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. That's it for now. Thank you so much. Thank you. بہت شکریہ.